بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، لوگوں کو حق پر رہنے کی وصیت کی اور صبر کا حکم دیا۔ یہ صورت شریفہ اس لیے ذہن میں آئی کہ آج 26 تاریخ ہے اور 4-5 دن بعد تقریباً نیا سال شروع ہونے والا ہے، جسے عیسوی سن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے زمانے کی قسم اس وجہ سے کھائی ہے کہ شریعت میں وقت کی اہمیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ نے کہیں پر صبح کی قسم کھائی، کہیں شام کی قسم کھائی، اور اس صورت شریفہ میں زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وقت وغیرہ سب اسی کے اندر محیط ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو، وقت کو اہمیت دو۔ نئے سال جس میں خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائی بھی، ویسے تو ہندو خاص طور سے غیر مسلم اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نئے سال کی بہت مبارکباد دیتے ہیں، بدھائیاں دیتے ہیں لوگوں کو کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سال ایک ہوتا ہے سن عیسوی اور ایک ہوتا ہے سن ہجری۔ سن عیسوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قبل سے جس کی ترتیب چلی آ رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے سن ہجری جس کی ترتیب نبوت کے بعد یا ہجرت کے بعد سے جس کا آغاز چلا آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی سال کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے بالمقابل انگریزی مہینے کے، اور انگریزی سال کے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب اسلامی سال سے متعلق ہے۔ مثلا طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ وہ اسلامی سال سے شروع، اس کی گنتی اسلامی سال سے لگائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کا مہینہ، رمضان کے روزے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تمام کے تمام احکامات اسلامی سال سے متعلق ہیں، اسلامی مہینوں سے متعلق ہیں۔ اس لیے خاص طور سے ہمیں اسلامی سال کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی مہینے کو یاد نہ رکھنا چاہیے یا انگریزی سال کو یاد نہ رکھنا چاہیے، لیکن اہمیت دینی چاہیے اسلامی سال کو۔ اور آج ہمارا معاشرہ اور اکثریت اسلامی مہینوں کے نام تک بھی واقف نہیں ہے، ان سب سے ناآشنا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جس طریقے سے انگریزی مہینے 12 ہیں، اسی طریقے سے اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، اور ان کی تعداد اس طرح ہے۔ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو پہلا مہینہ محرم، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یا بعض لوگ جماد الاولی یا جماد الثانی بھی کہتے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہو گئے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں نئے سال اور خاص طور سے
انگریزی سال کی کسی کو مبارکباد دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، نہ اس کا ثبوت ہے۔ اگر ہمیں بدھائی اور مبارکباد دینی چاہیے تو اسلامی سال کی دینی چاہیے، لیکن صحابہ سے اور شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب اسلامی سال کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو مسلمان انگریزی سال کی کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اپنے اسلامی سال کو اور مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اچھے عمل انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا۔ وقت کی قدر کو پہچانیں، وقت کی اہمیت کو پہچانیں، اور اچھے عمل زندگی میں لانے کی کوشش کریں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور میں آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بروقت حالات حاضرہ سے متعلق اسلام کی روشنی میں رہنمائی کرتا رہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو، انیس قاسمی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں گا، اور خوش آمدید کہوں گا ان تمام حضرات کو جو ہمارے چینل میں آئے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام جائز مقاصد حسنہ کو پوری فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔